اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم مسجد قبلتین کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور مسجد قبلتین کو دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی کچھ تاریخ بیان کریں گے اور پھر اس کی آپ کو زیارت کرائیں گے۔ ابھی ہم پارکنگ ایریا میں ہیں، ہماری گاڑی ابھی یہاں پہ رکی ہے اور ہم گاڑی سے نیچے اتر کے اندر مسجد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب تک ہم مسجد کے اندر پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل تب تک ہم مسجد کی تاریخ کو تھوڑا سا جان لیتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ زیارت کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں تاکہ اور لوگ بھی اس زیارت سے فیض یاب ہو سکیں جو دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہم آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام نشانیاں دیکھیں جن پر ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے۔ تو جناب، سب سے پہلے مسجد قبلتین کو دو قبلوں والی مسجد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر قبلہ بدلا گیا۔ یہ ابھی آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ مسجد قبلتین کی ہے۔ اس سے پہلے مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے یہ بیت المقدس کی ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد قبلتین میں قبلہ تبدیل کیا گیا، جس کے بعد مسلمان خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ ناظرین کرام، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو 16 سے 17 ماہ تک تقریباً جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے رہے۔ لیکن جب بھی آپ نماز پڑھتے تو آپ نگاہیں اٹھا کر جس میں یہ سوال ہوتا کہ یا اللہ عز و جل، جس طرح تو نے اس دین کو سب سے زیادہ جدا بتایا اسی طرح ہمارے قبلے کو بھی سب سے الگ کر دے۔ 16-17 ماہ تک آپ اسی طرح دعا مانگتے رہے اور نماز پڑھتے رہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کے پارہ نمبر 2 میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں جو کہ کچھ اس طرح سے تھی: قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس کا ترجمہ کچھ یہ تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ ناظرین کرام، جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کے دوران قبلہ کا رخ چینج کیا، اور پھر صحابہ کرام نے ہی آپ کی پیروی کرتے ہوئے قبلہ کا رخ چینج کر دیا اور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ اس وقت سے ناظرین کرام اب ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور سب مسلمان خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ آئیے اب ہم مسجد کی زیارت کی طرف چلتے ہیں۔ تو ابھی ہم پارکنگ ایریا سے جینٹس کی طرف سے ہوتے ہوئے پھر لیڈیز کی طرف جاتے ہیں۔ کرام، یہ ہے مسجد قبلتین جس کی ابھی ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس کا جینٹس کا ایریا ہے، یہاں پہ جینٹس وغیرہ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اس سے ہم گزرتے ہوئے آگے لیڈیز کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے نماز لیڈیز کی طرف ادا کرنی ہے۔ تو یہاں پر یہ جینٹس کا حال ہے جہاں پر جینٹس نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ مسجد کا راہ گزر ہے جس میں سے الگ الگ دروازے بنے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک دروازے سے لیڈیز اندر جاتی ہیں اور دوسرے سے جینٹس۔ یہ مسجد کا اندرونی احاطہ ہے۔ مسجد کی چھتوں کو خوبصورت فانوس سے سجایا گیا اور سفید رنگ کا پینٹ کیا گیا ہے۔ یہاں سے لوگ گزر کر جا رہے ہیں۔ مسجد کے اندر ہال بہت وسیع اور بہت ہی خوبصورت ہال ہے، اور بہت ہی پیاری سجاوٹ یہاں پر کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو سجانے کے لیے سفید رنگ کا انتخاب کیا گیا اور سفید کلر کے فانوس بنائے گئے۔ مسجد کے صحن میں انتہائی خوبصورت درخت لگائے گئے ہیں جس میں زیادہ تر کھجور کے درخت ہیں۔ یہ مسجد کا بیرونی منظر ہے، اور اب ہم یہاں سے لیڈیز کی طرف علیحدہ ہو رہے ہیں۔ یہ لیڈیز کی طرف ہے جہاں سے لیڈیز گزر کر آگے جا رہی ہیں مسجد کے اندر۔ ابھی ہم یہاں سے وضو خانے کی طرف جائیں گے اور وضو خانے سے پھر انشاءاللہ تعالی ہم مسجد کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ مسجد کا اندرونی جو صحن ہے، جو لیڈیز یہاں پر واش روم کے لیے جا رہی ہیں، یہاں سے لیڈیز وضو کر کے انشاءاللہ عز و جل اندر مسجد کے احاطے میں داخل ہوں گی۔ یہ مسجد کا احاطہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے،
اور بہت خوبصورت احاطہ ہے، یہاں سے لیڈیز کو بتایا جا رہا ہے کس طرف جائیں، اور یہ اس طرف نماز کی جگہ بنائی گئی ہے لیڈیز کے لیے، کیونکہ جب لوگ نئے آتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ لیڈیز کی جگہ کس طرف ہے اور جینٹس کی جگہ کس طرف ہے۔ تو ابھی ہم لیڈیز کے حال کی طرف آ چکے ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو مسجد کی خوبصورتی دکھا رہی ہوں، کیونکہ نیچے تو سرخ رنگ کا جو ہے وہ قالین بچھایا گیا، مگر اوپر جو ہے وہ بہت خوبصورت نقش و نگار کیا گیا ہے جو کہ چھتوں اور دیواروں کے اوپر ہیں۔ تو یہ میں آپ کو چھتیں دکھا رہی ہوں کہ خوبصورت دروازوں کی شکل میں بنائی گئی ہیں، اور اس کے ان دروازوں کے اوپر خوبصورت نقش و نگار کیے گئے ہیں۔ یہ ہیں جی اس تمام دروازے جو حال کے دروازوں میں سے بنے گئے ہوئے ہیں، اور یہ نیچے سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا ہے جس پر لوگ بیٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم دوسرے حال کی طرف چلتے ہیں، بہت وسیع حال ہے، یہاں پر کچھ عورتیں جو ہے وہ نماز میں مشغول ہے۔ جو سامنے آپ کو ریڈ کلر کا پردہ نظر آ رہا ہے، یہ حال کے درمیان لگایا گیا ہے، کیونکہ اس کے دوسری طرف جو ہے وہ جینٹس کی نماز کا جو ہے حصہ ہے، وہاں پر جینٹس نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ جو حصہ بھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہاں پر لیڈیز نماز پڑھتی ہیں۔ اور ابھی کچھ لیڈیز جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے اپنی جگہ کا انتخاب کر رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت مسجد ہے جی، یہاں پر آئیے تو ضرور اس کی زیارت کیجئے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم وہاں پر نماز ادا کریں کہ جس جگہ پر ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نظریے کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور یقیناً میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہوں۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔